سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی، یعنی جس کے خلاف جب جو دل میں آئے، جسے چاہیے سر پر بٹھا لیجیے، جسے چاہیے عرش پر، جسے چاہیے فرش پر، اور صرف اس حد تک ہو تو کبھی برداشت کی خالی ہے، معاملہ اس سے آگے ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی نہیں ہے جو ان موضوعات پر گفتگو کرے، بلا سبب کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے وقت سب کے پاس ہے۔ میں جلدی سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ان 8 دروازوں پر جنت کے 4 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، جہنم کے 7 دروازے، ان 7 دروازوں پر 3 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ صاحب جہنم کے گیٹ نمبر 7 پر جو عبارت لکھی ہے اسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے یہاں یہ توہین کا سلسلہ ذرا سا تھم جائے اور رک جائے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ ہو سکیں۔ پہلی عبارت، اضل اللہ من اہان الاسلام، خدا دلیل کرے اس انسان کو جو اسلام کی توہین کرنے والا ہے۔ ظاہر اسلام کسی فرد بشر کا نام نہیں ہے، اسلام کسی انسان کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک خاتون بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ اسلام کی توہین کر رہی ہے۔ اگر ایک انسان گالیاں بک رہا ہے گویا وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے۔ اگر ایک انسان واجبات دین کا پابند نہیں ہے گویا اسلام کی توہین کر رہا ہے۔ اگر ایک انسان قرآن مجید کا احترام نہیں کر رہا ہے گویا وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے۔ کبھی انسان کے بصیرتی کے نتیجے میں دین کے عظیم کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو دونوں میں ٹکراؤ۔ دوسری عبارت جو لکھی ہوئی وہ کیا ہے، اضل اللہ من اہان اہل البیت، خدا ذلیل کرے ایسے انسان کو جو ہم اہل بیت کی توہین کرنے والا ہے۔ آپ سوچیے معاویہ کا حشر کیا ہوا، یزید مرحوم کا حشر کیا ہوا، پسر سعد کا، حتیٰ پسر سعد جو عیش پرست تھا، امام علی مقام نے نفرین کی تھی، قاتلک اللہ علی فراشک، پروردگار تجھے تیرے بستر پر مارے، سلام و مختار پر۔ جناب مختار نے انتقام لیا ہے تو پسر سعد کو اس کے بستر پر جا کر مارا ہے، وصل جہنم کیا ہے۔ آپ سوچئے ان کا حشر کیا ہوا، سن 64 تک سارے کے سارے افراد ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، وصل جہنم ہو گئے۔ یزید مرحوم کا تو جسم بھی نہیں ملا شکار کرنے گیا تھا، نہ کوئی گلی ہے، نہ کوئی محلہ ہے، نہ کوئی نام لینے والا ہے۔ اضل اللہ من اہان اہل البیت، ایک نمبر پیش کر رہا ہوں، دور امام محمد تقی جوان علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ حاکم مدینہ نے کہا، جو شراب کے نشے میں خود کہا کہ آپ نے شراب کی رکھی امام مدینہ۔ آپ سوچئے خانوادہ عصمت و طہارت کے چشم و شراب امام محمد تقی تہمت کیا لگائی گئی، آپ نے مان اللہ۔ روایت کہتی ہے امام علی مقام نے فرمایا یہ ایسی باتیں کرتے ہو، ہم اہل بیت کا شراب سے دور دور تک کوئی رابطہ اور واسطہ دل گزارش کروں گا۔ حتیٰ ہمارے وہ جوان جو ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سا دقت کرنے اور مشورہ کرنے کہ آیا اس فیلڈ میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں بہرحال چاہے سپلائی کروانا ہو، چاہے منگانا ہو، چاہے پرچیز کرنا ہو، کہیں نہ کہیں انہیں مبتلا ہونا پڑے گا، اور پھر وہ کمائی میں نہیں سمجھتا جائز کمائی ہے بھارے کی نگاہ۔ دور امام تقی ختم ہو گیا، امام نقی کا دور آیا۔ آنے والے نے آ کر امام نقی سے کہا، مولا جس نے آپ کے بابا پر شراب کی تہمت لگائی تھی اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا۔ امام نقی نے 20 مرتبہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آنے والا کر کہتا مولا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اتنی خوشی کا اظہار کریں گے میں اور جلدی اطلاع دیتا۔ امام کہتے ہیں یہ وہ بدبخت تھا جس نے میرے بابا پر شراب نوشی کی تہمت لگائی تھی، خدا نے اسے اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کیا، آخرت میں شدید عذاب اس کا انتظار کرنے والا ہے۔ تیسری عبارت، من اعان عبدی المؤمن فقد استقبلنی بالمحاربہ، جو جہنم کے گیٹ نمبر 4 پر عبارت لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے، جو شخص میرے مومن بندے کی توہین کرے گویا اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ میں بہت معمولی سا طالب علم ہوں لیکن پڑھنے کا شوق ہے۔ 2 مقامات وہاں نظر آئے معصومین کی روایات میں جو خدا سے جنگ کی طرف دعوت دینے کے مطابق ہے۔
ایک تو یہ کہ کسی بندہ مومن کی زمین کو توہین کی جائے، اور دوسری جگہ وہ ہے جہاں انسان سود خوری کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ سب سے بیماری ہمارے سماج میں آ گئی ہے، جہاں 1000 روپے رکھیے اور کچھ دنوں بعد 1 لاکھ رکھیے اور 1.5 لاکھ۔ مذہب نے یاد رکھیے گا ہم میں اور مغربی ممالک میں ہمارے افکار میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے حقوق بشر کے نام پر آزادی کو معیار بنایا، اور آزادی کے حصول کے لیے ان کا ساری حدوں کو پار کر جاؤ۔ لیکن ہمارے مذہب کی نگاہ میں اصل چیز ہے کرامت انسانی، آزادی کو رونتے ہوئے کرامت کی پتہ کے لیے انسان کو اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ اسی لیے مذہب کہتا ہے وہ پیسہ جو بغیر محنت کے حاصل کر رہے ہو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، پسینہ بہانا پڑے گا، مزدوری کرنی پڑے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اور پھر اللہ جو دے دے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے ملتا ہے کہ قناعت کا معنی یہ ہے کہ انسان صبح سے شام تک محنت کرتا رہے اور جو کچھ اللہ دے دے پھر اس کو حاصل کرنے کے بعد پروردگار تیرا شکر سے تو نے میری روزی مشکل پہنچا دی۔ میں بات کو ختم کر دیا۔